الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیس کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی، انجینئر ساتھیوں اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے تمام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور نوجوان تحریک کے ساتھیوں، آداب عرض السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ ہم اس ویڈیو بریفنگ کا باقاعدہ آغاز کریں، جو تاخیر ہوئی ہے کچھ فنی خرابی کے باعث، جو وقت دیا گیا تھا ویڈیو بریفنگ کا اس میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی،
جس پر آپ تمام وفا پرستوں کو زحمت اٹھانی پڑی، تکلیف پہنچی، اس پر ہم انتہائی شرمسار ہیں، معذرت خواہ ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو تکنیکی خرابی پیدا ہوئی ہے وہ آئندہ نہ ہو. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین ہے اور تکنیکی خرابی کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. بہرحال ہم اراکین رابطہ کمیٹی کی جانب سے دلی معذرت قبول کیجیے گا. عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، کراچی میں، حیدرآباد میں اس وقت شدید طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور پیش گوئیاں کی جا رہی ہے کہ کل دوپہر یعنی جمعہ کی دوپہر کو بارش کا سلسلہ، طوفانی بارشوں کا سلسلہ اپنا زور پکڑ سکتا ہے. اور جو اس وقت کراچی میں نکاسی آب کا نظام ہے، جو کراچی میں اور حیدرآباد میں، سندھ کے شہروں دیہاتوں میں جو انفراسٹرکچر ہے اور وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی حکومتوں کی جو کوتاہیاں، نااہلیاں ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یقینی طور پر اللہ اپنا کرم کرے. لیکن یہ طوفانی بارشیں سندھ کے شہری عوام کے لیے زحمت بن سکتی ہیں، اور اسی حوالے سے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے گزشتہ روز سندھ کے شہری عوام کو طوفانی بارشوں کے پیش نظر، طوفانی بارشوں سے پیدا ہونے والی مشکلات کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے لیے ایک آڈیو میسج جاری کیا تھا، جو ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر رہے ہیں. میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا وہ آڈیو میسج ناظرین کے سامنے پیش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج 5 اگست 2020 کی تاریخ ہے، بدھ کا دن. معزز خواتین و حضرات، سلام، آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ماضی قریب میں گزشتہ دنوں بارش نے جو کراچی اور سندھ کے اندر، حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں جو تباہی مچائی ہے، اس کا ہم سب کو سمیت بہت دلی افسوس ہے. ہم یہاں بیٹھ کے دعا اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم کر بھی رہے ہیں اور دعائیں تو کر رہے ہیں. یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل 6 اگست ہے، پرسوں 7 اگست ہے. محکمہ موسمیات نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں 7 سے لے کے 8، 9، 10 تاریخ تک شدید بارشیں سندھ میں اور شاید پاکستان میں پورے شدید بارشیں ہوں گی. اور پچھلے دنوں کراچی میں جو سیلابی منظر تھا، اس وقت ٹوٹل 86 ملی میٹر بارش ہوئی تھی. اور اب جو پیشن گوئی کی گئی ہے
130 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है महकमा मौसमियात ने। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, दरखास्त है कि खुदा खाने पीने की इंतहाई और दीगर जरूरी चीजें जो हैं वो आप कम से कम 1 हफ्ते की उनका बंदोबस्त कर ले, कल किसी भी तरह से, ताकि अल्लाह न करे आने वाले जो इशारे महकमा मौसमियात ने दिए हैं अगर वो उनकी पेशन गोई सही साबित हुई तो उस वक्त घरों से निकलना, बाहर आना जाना, उसकी क्या सूरत हाल होगी ये कहना कब्ल अज वक्त है। लिहाजा अजनास, खुश्क अजनास, ऐसी सब्जियां जो 1 हफ्ते तक रह सकती हो, इस किस्म की चीजें जितने भी हैं और दीगर जरूरी जो रोजमर्रा की अशिया होती हैं उनका कम से कम 1 हफ्ते का जखीरा कर लें। आप सबको अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं अल्लाह हमारी जिद्दोजहद में हमें कामयाब करे। अल्लाह आप सबको खैर व आफियत से रखे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। फी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज। आमीन सुम्मा आमीन। अजीज़ तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, अल्ताफ़ भाई ने सिंध में बारिशों की जो इत्तलात थी उस पर अवाम दोस्ती का सबूत देते हुए, इंसान दोस्ती का सबूत देते हुए अपनी फ़िक्र का इजहार किया। और अल्ताफ़ भाई अपने कारकुनान और अवाम से मोहब्बत करने वाली शख्सियत है, बेलोस बेगर्ज मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। जब अल्ताफ़ भाई पाकिस्तान में थे तो कोई भी कुदरती आफात आती थी, बारिशें, सैलाब, ज़लज़ला या कोई हादसात, अल्ताफ़ भाई अवामुन्नास की फ़लाह बहबूद के लिए, खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए न सिर्फ खुद बन-नफ्स नफीस इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे, अपनी पूरी टीम यूनिट से लेकर जोन तक के कारकुनान, मरकज़ के रहनुमाओं तक को मुतहरिक किया रखते थे। और जब हालात के जबर के बाइस अल्ताफ़ भाई पर खुदकुश हमला हुआ और हालात के जबर के बाइस अल्ताफ़ भाई को लंदन में जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ी, तो पाकिस्तान के जो गैरतमंद आवाम हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि कोई भी कुदरती आफात का मरहला हो, बारिशें हों, तूफ़ान हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो या कोई हादसा हो, अल्ताफ़ भाई रात रात भर जाग जाग कर इमदादी सरगर्मियों की निगरानी किया करते थे। राब्ता कमेटी, मुंतखब नुमाइंदे, बल्दियाती नुमाइंदे, MPA, MNA, सेनेटर्स, जोन, सेक्टर, यूनिट, तमाम कारकुनान को मुतहरिक कर दिया करते थे और अवामी खिदमत की, फलाह व बहबूद की ऐसी ऐसी मिसालें कायम होती थी जिसको आज भी लोग याद करते हैं। आज पाकिस्तान की फ़ौज, ISI अल्ताफ़ भाई की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा चुकी है। तो अल्ताफ़ भाई के पास जब ये इत्तला पहुंची है कि सिंध में तूफ़ानी बारिशों के ख़तरात हैं और उससे क्या क्या तबाही सामने आ सकती है, तो अल्ताफ़ भाई अपने आवाम से अपनी मोहब्बत का इजहार किए बगैर नहीं रह सके और उन्होंने
فوری آڈیو میسج دے کر سندھ کے شہری عوام کو نہ صرف طوفانی بارشوں کے خطرات سے آگاہ کیا، احتیاطی تدابیر بتائیں، بلکہ راشن اور ادویات جمع کرنے کے لیے بھی درخواست کی۔ یہ الطاف بھائی کی اپنے عوام سے، سندھ دھرتی کے عوام سے محبت کا، پیار کا، خلوص کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عزیز تحریک کے ساتھیوں، ایسے انسان دوست اپنے کارکنان اور اپنے عوام سے بے لوث اور بے غرض محبت کرنے والے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے بارے میں ان کے مخالفین جب جب موقع ملتا ہے اپنا زہر اگلتے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں، الطاف بھائی پر انگلی اٹھا کر اپنا قد اونچا کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بات کوئی بھی ہو، موضوع گفتگو کچھ بھی کیوں نہ ہو، محفل چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بعض عقل کے اندھوں کو، بعض بے شرموں کو، بعض بے غیرتوں کو الطاف بھائی پر بہتان تراشی کرنا ایسا ہی ہے جیسے ان کا فرض منصبی ہو، یعنی ان کی بات الطاف بھائی کی ذکر کیے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی۔ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم عمران نیازی نے آزاد کشمیر، جسے اب کہا جاتا ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر، اس کی قانون ساز اسمبلی میں جا کر تقریر فرمائی، اور تقریر فرماتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے تو اس بات کا اعتراف کیا کہ جو کچھ بھی حکومتی اقدامات ہوئے ہیں اس سے کشمیری جو ہے مایوس ہیں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا اعتراف کیا۔ البتہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم نے جو جو باتیں کی، ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور مسئلہ کشمیر کا مسئلہ بھارتی حکومت کی جانب سے 370 کی شک کو ختم کر کے جموں کشمیر اور لداخ کو بھارتی یونین میں شامل کرنے کا تھا، مسئلہ کشمیریوں کی صورتحال کا تھا، لیکن عمران نیازی کو الطاف حسین بھائی یاد آ گئے، اور اس نے کیا بکواس کی۔ میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ عمران نیازی کی جو بکواس ہے وہ ذرا ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ عمران نیازی نے کیا کہا۔ گورو کو اتنی آپس میں نفرتیں تھیں، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ تباہی سے بچے گا۔ ایک نیلسن منڈیلا آیا، انسانوں کو اکٹھا کیا، لیڈر تھا۔ جو نان لیڈر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نفرتیں پھیلا کے ووٹ لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، اٹھا کے کراچی میں ایک آیا تھا، لسانیت کے اوپر اس نے کیا کراچی کی تباہی کی، نفرتیں پھیلاتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے۔ عزیز تحریک کے ساتھیوں، آپ نے سنا، یعنی جو سندھ کے شہری عوام تعصب، عصبیت اور نفرت کا شکار تھے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا شکار تھے، نا انصافیوں کا شکار تھے، MQM سے پہلے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنائی، اور اس وقت جامعہ کراچی میں ہر نسل اور قوم سے تعلق رکھنے والوں کی
طلبہ تنظیم موجود تھی. ان طلبہ تنظیموں کی موجودگی میں، ان لسانی طلبہ تنظیموں کی موجودگی میں کوئی نفرت نہیں پھیلی. لیکن جب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے سندھ کے شہری عوام مہاجروں کے لیے، مہاجروں کے حقوق کے لیے، ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنائی، تو پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو تعصب، عصبیت اور لسانیت یاد آنے لگی. اس سے پہلے ان کی دانشوری کئی منوں مٹی تلے دفن تھی جب جامعہ کراچی میں ہر قومیت سے تعلق رکھنے والی کی طلبہ تنظیم آپریٹو ہو کے کام کر رہی تھی. زندگی کے ہر شعبے میں بانیان پاکستان کی اولادوں یعنی اردو بولنے والے سندھیوں کے ساتھ تعصب، نفرت اور عصبیت کا مظاہرہ کیا جاتا رہا، ناانصافیاں کی جاتی رہی. تو ایم کیو ایم اسی ناانصافی کا رد عمل ہے. لیکن یہ نیازی اس رد عمل کو نفرت کی سیاست کہہ رہا ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، عمران نیازی وزارت عظمیٰ کے منصب پر آیا نہیں ہے. یہ عوام کے ووٹوں سے، عوامی مینڈیٹ سے نہیں آیا، بلکہ اسے کٹھ پتلی بنا کر لایا گیا ہے. اور کون لاتا ہے؟ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، کون کرواتا ہے، کس طرح کرواتا ہے، کس کو ہرواتا ہے، کس کو جتواتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم پر الزام لگائے جاتے تھے کہ ایم کیو ایم اسلحے کے زور پر ووٹ حاصل کرتی ہے، تو لہذا فوج کو تعینات کیا جائے. تو الیکشن کے موقع پر پورے پاکستان کو چھوڑ کر سندھ کے شہری علاقوں میں فوج تعینات کر دی جاتی ہے. پولنگ اسٹیشن کے اندر، پولنگ اسٹیشن کے باہر فوج تعینات کر دی جاتی ہے. لیکن عوام کے ذہنوں پر، عوام کی سوچ پر، عوام کی جذبات پر، عوام کی خواہشات پر، عوام کی پسند پر کوئی پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا. اور عوام تمام تر پہرے داری کے باوجود، تمام تر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور پولنگ اسٹیشن کے باہر فوج کی موجودگی کے باوجود اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے نامزد امیدوار کو ووٹ دے کر، بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر کامیاب بناتے چلے آ رہے ہیں. لہذا اس بات کو بھی دنیا نے تسلیم کر لیا کہ ایم کیو ایم پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم اسلحے کے زور پر ووٹ حاصل کرتی ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی تھی، پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی تھی، اور عوام نے بھاری تعداد میں، بھاری اکثریت سے ایم کیو ایم کے نمائندوں کو ووٹ دے کر کامیاب بنایا. لہذا جو ابھی یہ الزام ایم کیو ایم پر لگاتا ہے وہ خود جھوٹا، عیار، مکار اور فریبی اور دھوکے باز ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں، عمران نیازی ایک پلے بوائے اور اس کی عیاشیوں کے قصے دنیا بھر کے میڈیا پہ باضابطہ طور پر شائع ہوتے رہے. اور یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں امریکہ میں لاس اینجلس کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ عمران نیازی امریکی خاتون سیتا وائٹ کی صاحبزادی ٹیریان جیڈ کا بایولوجیکل باپ ہے. اور یہ لاس اینجلس کی عدالت کا یہ فیصلہ انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ ناظرین کے سامنے پیش کریں. لاس اینجلس کی عدالت کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا جانتی ہے
کہ عمران نیازی بغیر نکاح کے ایک بچی کا باپ بنا اور اس نے اس بچی کو اپنانے سے انکار کیا. لاس اینجلس کی عدالت نے باضابطہ طور پر عمران خان کو بتایا، واضح کیا اپنے فیصلے میں کہ عمران نیازی ٹیریان جیڈ کا بایولوجیکل باپ ہے. عمران نیازی کو بلایا جاتا رہا، لیکن یہ ڈرپوک بزدل، چونکہ اس کے دل میں چور تھا، یہ وہاں نہیں گیا. اور اس کی عیاشی کے قصے اگر رابطہ کمیٹی کے ارکان بیان کریں، مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی بیان کریں، میں بیان کروں، یا ایم کیو ایم کا کوئی اور نمائندہ بیان کرے، یا کسی بھی مخالف سیاسی جماعت کا کوئی رکن بیان کرے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ سیاسی مخالفت میں یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ان آرٹیکلز کا کیا کیا جائے گا جو دنیا بھر کے میڈیا میں شائع ہو چکے ہیں؟ اس کتاب کا کیا کیا جائے گا جو عمران خان کی دوسری اہلیہ جسے انہوں نے طلاق دے دی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک ایک قصہ جو عمران خان کی رنگینیوں سے عبارت ہے، ایک ایک قصہ اپنی کتاب کے اندر بیان کر دیا. اور عمران خان کے یہ قصے دنیا بھر میں اس کی عیاشیوں کے، اس کی بے شرمیوں کے، اس کی بے غیرتیوں کے قصے دنیا بھر میں زبان زد خاص و عام ہے. اور ایسا شخص جو بغیر نکاح کے ایک بیٹی کا باپ بن جائے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے. منافق. اور ایسے منافق، جھوٹے، مکار، عیاش، زانی شخص کو، عمران نیازی کو، پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے صادق اور امین کا خطاب دے دیا جاتا ہے. افسوس، صد افسوس، حیف، صد حیف کہ ایسا شخص جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ جو نہ سچ بولتا ہے اور خیانت کرنے والا ہے، اسے سپریم کورٹ کا سابق چیف جسٹس چاپلوسی کرنے میں صادق اور امین کا لقب دے دیتا ہے. یہ عمران نیازی کو صادق اور امین کا لقب دینا دراصل سپریم کورٹ کی آزادی، سپریم کورٹ کی خود مختاری، اور تو اور سپریم کورٹ کی جانبداری پر فوجی بوٹ کی طرح ایک لعنت ہے. لعنت. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عدلیہ آزاد ہے، جو لوگ یہ کہتے رہے کہ میڈیا آزاد ہے، آج عدلیہ کی آزادی کی باتیں کرنے والے، آج آزادی صحافت کی باتیں کرنے والے، میڈیا کی آزادی کی باتیں کرنے والے خود ٹیلی ویژن پر آ کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں، سپریم کورٹ اپنے فیصلے دینے میں آزاد نہیں ہے، میڈیا اپنی خبر دینے میں آزاد نہیں ہے، میڈیا کے کالم نویس اپنے کالم لکھنے میں آزاد نہیں ہے، اینکر پرسن اپنا پروگرام کرنے میں آزاد نہیں ہے، صحافی اپنی رپورٹ دینے میں آزاد نہیں ہے، اور میڈیا کا جو ایڈیٹنگ کا بورڈ ہے وہ ایک ٹکر چلانے میں آزاد نہیں ہے. ان سب کو جی ایچ کیو سے ہدایت آ جاتی ہے کہ مثبت رپورٹنگ کرنا. سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہدایت دے چکا ہے کہ 6 مہینے چاہیے، 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کرتے رہیں، چاہے پاکستان میں قیامت آ جائے، عوام بھوکے مر جائے، لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہ ہو، لیکن مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. تو ایسی سپریم کورٹ پر اور عمران خان کو
صادق اور امین قرار دینے والے سپریم کورٹ کے ججوں پر لعنت لعنت اور بے شمار لعنت. عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایک حقائق کچھ حقائق بیان کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں طالبان کی دہشت گردی عروج پر تھی. ایم کیو ایم کے انتخابی کیمپوں پر مذہبی انتہا پسندوں کے بم دھماکوں کا سلسلہ جاری تھا، اور سوائے عمران نیازی کی جماعت کے کسی جماعت کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی. ایسی صورتحال میں ویسے تو عمران نیازی ہے ہی گرا ہوا انسان، نظروں سے تو وہ بہت پہلے گر چکا. ایک مرتبہ انتخابی مہم کے دوران ایک انتخابی جلسے میں اسٹیج سے گر گیا. اب اس کے گر کے زخمی ہونے کی خبر آتی ہے، اور انسان دوست، انسانیت پسند، سیاسی مخالفت کو بالائے طاق رکھ کر انسانیت پسندی کا ثبوت دینے والے محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی تک جب یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ گرا ہوا انسان عمران نیازی ایک مرتبہ اسٹیج سے گر کے زخمی ہو گیا، تو الطاف بھائی کی انسانیت پسندی دیکھیے کہ انہوں نے تمام تنظیمی اور سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں خیر سگالی کے جذبے کے تحت. لیکن مولا علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ بے شرم عمران نیازی جھوٹا، عیار، مکار، زانی ہسپتال میں زیر علاج تھا. اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی. اسی دوران پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما محترمہ زہرہ شاہد صاحبہ کا قتل ہوتا ہے، اور عمران نیازی بستر علالت پر بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی تحقیق کے، اسی طرح قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر الزام لگا دیتا ہے کہ زہرہ شاہد کے قتل میں الطاف بھائی ملوث ہیں، جیسے ماضی میں مسلم لیگ نون کے نواز شریف نے جیب سے پرچی نکال کر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کی اجازت دی تھی. کوئی عقل کا مارا جو فہم و فراست رکھتا ہو، جو ذرہ برابر بھی شعور رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو، دانش رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، اسے سوال کرنا چاہیے تھا کہ تو بستر علالت پر ہے، ایک واقعے کی اطلاع ملی ہے، اس پہ ابھی ثبوت شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے، تو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کروڑوں عوام کے دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر الزام لگا کر اردو بولنے والے سندھیوں کی دل آزاری کرے؟ لیکن چونکہ ان کے سیاسی والدین کا، یہ والد کی جمع کے صیغے میں کہہ رہا ہوں، ان کے سیاسی والدین کا حکم تھا کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر بہتان تراشی کرو، لہٰذا اس نے بک دیا. اس کے پاس تو اپنی کوئی عقل ہے نہیں، اسے لایا ہی اسی لیے گیا ہے، انگلی پکڑ پکڑ کر چلایا اسی لیے گیا ہے کہ اس سے کٹ پتلی کا کام لے کر اصل حکمرانوں کو اپنی حکمرانی جو ہے وہ جاری رکھنی تھی.
اب چونکہ یہ انتہائی گرا ہوا انسان عمران خان نیازی اپنی خاتون رہنما زہرا شاہد صاحبہ کے قتل کا الزام الطاف بھائی پر لگا چکا تھا، تو لہٰذا الطاف بھائی کی مخالف سیاسی مذہبی جماعتیں، مخالفت کرنے والے صحافی، مخالفت کرنے والے اینکر پرسن، مخالفت کرنے والے کالم نویس، یہ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیے گئے اور زہرا شاہد صاحبہ کے اصل قاتلوں پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا. حالانکہ زہرا شاہد صاحبہ کی صاحبزادی ای میل کر کے بتاتی رہیں میڈیا کو کہ ان کی والدہ محترمہ کے قتل کے پیچھے کون کون سے لوگ ملوث ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے نعیم الحق کی دھمکی آمیز ای میل کا بھی حوالہ دیا. اب واقعہ کیا ہے کہ یہ عیار، مکار، عیاش، اوباش عمران نیازی بنی گالہ میں ان کی جو شراب اور شباب کی محافلیں سجا کرتی تھی اور خواتین کے ساتھ جو نازیبا حرکات اور سلوک کیا جاتا تھا، پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان کی جو بے حرمتیاں کی جاتی تھی، ان حقائق سے زہرا شاہد صاحبہ آگاہ ہو چکی تھی اور وہ بار بار عمران نیازی سے یہ کہتی رہی کہ یہ جو بد قماشیاں ہیں تمہاری، اسے بند کیا جائے، خواتین کا احترام کیا جائے، اپنی جماعت کے لوگوں کو پابند کیا جائے کہ خواتین کا احترام کریں. اور وہ یہ ذکر کیا کرتی تھی کہ جیسے ایم کیو ایم کے جلسوں میں اور ایم کیو ایم کی جماعت میں جس طرح خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، تو اپنی جماعت میں بھی ایم کیو ایم کا ایسا ہی کلچر لے کر آؤ. لیکن عمران نیازی زہرا شاہد صاحبہ کی ان نصیحتوں کو فراموش کرتا رہا، نظر انداز کرتا رہا، جس پر مجبوراً زہرا شاہد صاحبہ نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا منصوبہ بنا لیا اور وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر پی ٹی آئی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرنے جا رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ میڈیا کے سامنے تمام حقائق بیان کرتی. عمران نیازی کی عیاشیوں کی ایک ایک پول کھولتی. بنی گالہ میں پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کی تفصیلات بیان کرتی. آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر، لیاری گینگ کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی والوں نے زہرا شاہد صاحبہ کو قتل کر دیا اور فوراً عمران نیازی نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر اپنی سابقہ خاتون رہنما کے قتل کا الزام لگا کر قاتلوں کو بچانے کی ناکام کوشش کی. لیکن میرا ایمان ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ایک ایک سچ قوم کے سامنے آئے گا اور زہرا شاہد صاحبہ کے قاتلوں، ان کے سرپرستوں کے نام بھی سامنے آئیں گے اور پھر جو بھی عناصر ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال کے ذریعے عوام الناس کا استحصال کرتے رہے ہیں، ان سب کا عوامی سطح پر احتساب ہوگا. ایک ایک ظلم کا انشاءاللہ حساب لیا جائے گا. میں اپنے اگلے نقطے سے قبل اپنا اگلا نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنے سے قبل رابطہ کمیٹی کے رکن اور ایم کے ایم شعبہ اطلاعات کے مرکزی سیکرٹری مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے درخواست کروں گا
کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اپنے نکات بیان کریں. جی استاد. بہت بہت شکریہ قاسم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام محترم بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین، رکن رابطہ کمیٹی قاسم علی رضا بھائی، ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھی، اور اس ویڈیو بریفنگ کو جہاں جہاں بھی ساتھی مائیں بہنیں بزرگ یوتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں آداب. اس سے پہلے کہ میں ایک اور نقطے کی جانب آؤں، ابھی جیسا کہ قاسم بھائی نے عمران خان نیازی کے اس جو اس نے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جو زہر افشانی کی اپنی عادت اور روایت کے مطابق، اس کے حوالے سے ایک دو باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ اس شخص نے قائد تحریک جناب الطاف حسین پر نفرت اور لسانیت کی سیاست کا بہتان لگایا، جبکہ سندھ کے عوام، خاص طور پر شہری علاقوں کے عوام بہت اچھی طرح واقف ہیں، بلکہ اس کو جھیلا ہے لوگوں نے کہ اس عمران خان نے کس طرح سے اپنے رویے سے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے ساتھ، کراچی کے عوام کے ساتھ، خاص طور پر مہاجروں کے ساتھ جس نفرت کا سلوک کیا ہے، اب سے نہیں بلکہ جب یہ کرکٹر کی حیثیت سے کھیلوں کے میدان میں آ کر جو اپنی تعصب، اپنی نفرت کا اظہار کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ، خاص طور پر کراچی کے نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ کرتا رہا ہے، اس سے سب اچھی طرح واقف ہیں. اس لیے کہ اس شخص کا خمیر ہی نفرت سے اٹھا ہے. سیاست میں تو یہ بعد میں آیا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو انہی کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، جن کے اندر بغض اور تعصب بھرا ہو دوسروں کے لیے. اس نے قائد تحریک الطاف حسین پر نفرت کی سیاست کا بہتان لگایا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین کی سیاست ہی نفرت کا جو سلوک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 1947 سے کیا جاتا رہا دیگر قوموں کے ساتھ، خاص طور پر مہاجروں کے ساتھ، اس نفرت کے خلاف تھا. الطاف بھائی نے مہاجروں کی تنظیم تو سب سے آخر میں بنائی. پاکستان میں پشتونوں کی تنظیم، بلوچوں کی تنظیم، سندھیوں کی تنظیم، سرائکیوں کی، ہزارے وال کی، گلگت بلتستانیوں کی، سب کی تنظیمیں موجود تھیں. اور اس سے پہلے بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور صرف اس لیے کہ سب کو پنجاب کی جو نفرت اور تعصب کی جو پالیسی تھی اس کا شکار بنی تمام قومیں، کہ جس کا مقصد صرف اور صرف اہل پنجاب کا تسلط قائم کرنا اور صرف ان کے مفادات کا تحفظ کرنا. اسی نفرت اور تعصب کی پالیسی نے بنگالی عوام کو، جنہوں نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، انہیں دیوار سے لگا دیا، حتیٰ کہ ملک توڑوا دیا. لیکن اس نفرت اور تعصب کی پالیسی بنانے والوں کو پھر بھی چین نہ آیا، اور جو کچھ بنگالی عوام کے ساتھ کیا گیا وہی بلوچوں کے ساتھ، وہی پشتونوں کے ساتھ، وہی سندھیوں کے ساتھ، اور پھر وہی مہاجروں کے ساتھ. تو الطاف بھائی کی جدوجہد تو اس نفرت اور تعصب کی پالیسی کے خلاف تھی. اور مہاجر کیونکہ سب سے زیادہ نفرت اور تعصب کی پالیسیوں کے شکار بنے اور ان کے لیے بولنے والا کوئی نہیں تھا، تو الطاف بھائی نے زمانہ طالب علمی سے اس کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا.
महाजर जिनको सब मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा बाशऊर कौम है, तो चूंकि मसाइल थे, महरूमी थी, इसलिए महाजरों की 99% अक्सरियत ने कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहते हुए उनके प्लेटफॉर्म पर वो आए और नफरत की बात पर नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर रियासत के तमाम तर जबर के बावजूद महाजर अवाम ने एक बार नहीं बार बार कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन की आवाज पर MQM को भारी मैंडेट दिया, बार बार। यह सबूत है इस बात का कि जिन मसाइल को कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन ने उठाया वो सच्चाई और हकीकत पर मबनी थे। और सबसे जो ताज़ा तरीन और आखिरी जो उसका मुजाहरा लोगों ने देखा जब 2016 में गालिबन NA 240 का जो बाई इलेक्शन हुआ, तो पूरी की पूरी रियासत उस एक कौमी असेंबली की हलके में उतार दी गई। उनका बस नहीं चलता था, वरना बैलेट बॉक्स के अंदर भी फौज और रेंजर्स को बिठा देते कि बॉक्स के अंदर जो आ रहा है वो वोट की पर्ची है या कुछ और है। पूरी दुनिया ने देखा और मानना पड़ा बिलाखिर के MQM जोर जबरदस्ती या बंदूक की नोक पर वोट नहीं लेती, बल्कि अवाम की अक्सरियत, अवाम खुद उनको वोट देते हैं। लेकिन ये महाजरों का इत्तेहाद, ये MQM की मजबूती, ये इस्टेब्लिशमेंट को शुरू से पसंद नहीं थी। लिहाजा वो और उनके ये न्याजी जैसे हरकारे, उन्हें कभी भी इस चीज़ को उन्होंने कबूल नहीं किया। तो नफरत का बहुतान हम पर, कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन पर, इस नफरत की बुनियाद तो 47 के बाद ही रख दी गई। और ये जो आइन मौजूद है, ये आइन क्या है? इसकी बुनियाद नफरत है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों के मफादात का, पंजाबियों को सबसे ज्यादा देने का इन्होंने उसको आइन का हिस्सा बना दिया है कि कहीं सूबाई मुलाजमत हो या वफाकी मुलाजमत हो, सबसे पहले सिर्फ पंजाबियों को देंगे 57%। बंगाली अक्सरियत में थे, लेकिन कहते थे नहीं, बंगालियों को 50% पे मानना पड़ेगा। और अब हर मामले में पंजाब 57%। पुलिस हो, फौज हो, रेंजर्स हो, FC हो, कोई भी वफाकी इदारा हो, सबसे पहले सिर्फ पंजाबी। किसी भी इदारे में चले जाएं, सबसे पहले सिर्फ पंजाबी। सिफारत खानों में, हाई कमीशनों में चले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी। यह है नफरत जिसके खिलाफ अल्ताफ भाई ने आवाज बुलंद की। आपके सूबों के नाम क्या हैं? यह नफरत की बुनियाद पर हैं, लिसानियत की बुनियाद पर हैं। जो एहसास पैदा करते हैं दूसरी कौमों में महरूमी का। अगर वाकईतन लिसानियत और नफरत के खिलाफ हो तो बंद करो ये खेल, जिसकी बुनियाद नफरत है, जिसकी बुनियाद लिसानियत है, जिसका नतीजा महरूमी है, जो MQM जैसी जमातों को जन्म देता है। यानी कि जहां आर्मी चीफ कहे कि मुझे पंजाबी होने पर फख्र है,
जहां चीफ जस्टिस कहे कि मुझे बलोची होने पर फख्र है, कोई अपनी कौम की बात करे, कोई कहे कि मुझे पठान होने पर फख्र है, तब किसी को नजर नहीं आता। लेकिन अल्ताफ भाई कहें कि महाजनों के साथ ज्यादती हो रही है, उनको हर तरह से पीछे रखा जा रहा है, वो महाजनों की महरूमी की बात करें तो ये नफरत और लिसानियत की बात हो गई। तो अगर ये नफरत की, तासुब की पॉलिसियां जारी रहेंगी तो इनसे कभी भी आप ये ना समझें कि ये लोगों को अच्छी लगेंगी, ये पसंद आएंगी, इनके खिलाफ आवाजें उठेंगी। और आज मुल्क के हर कोने में आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि अहले पंजाब ने, पंजाब की अशराफिया ने जो कुछ मासूम बंगालियों के साथ किया, जो जुल्म किया, वो आज मुल्क के हर कौम के साथ, मुल्क के हर गोशे में रहने वाले अवाम के साथ किया जा रहा है। तो नफरत महाजर या दीगर कौमें नहीं, पंजाब की अशराफिया कर रही है। उसकी पॉलिसियों का नतीजा है कि आज ये आवाजें उठ रही हैं। तो बदलना है तो अपना ये चलन बदलिए। अब दूसरी बात, आप देख रहे होंगे कि अभी पिछले दिनों भी बड़ी कराची में बारिशें हुई, बहुत तबाही आई, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोया। किसी और को तो उसका कोई एहसास नहीं हुआ। नफरत की बात करने वाला इमरान खान नियाजी और उसके हरकारे सब इस्लामाबाद के उन बंगलों में बैठकर तमाशे देखते रहे और कराची के अवाम रोते सिसकते रहे। लेकिन जो कुछ हुआ उसके मकासद क्या थे, वो अब खुल के बिल्कुल पूरी की पूरी कहानी, ड्रामे के असल मकासद वो अब आश्कार हो चुके हैं। और जिस तरह से कराची की उस तबाहकुन सूरत हाल को जवाज बनाकर, यानी बजाय इसके कि उन मसाइल की बुनियाद को देखा जाता कि ये सब कुछ यूं हुआ, लेकिन अचानक वजीर आजम साहब की जानिब से ऐलान होता है कि कराची को फौज के हवाले किया जाएगा नालों की सफाई के लिए। और मगरमच्छ के आंसू भी बहाए गए कि बड़ा दुख है जी खान साहब को। अगर इमरान खान नियाजी को और इस्लामाबाद के ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों को अगर वाक़अतन कराची का एहसास होता, कराची का दर्द होता, तो फिर वो कराची के बदन पर इतने जख्म न लगाते, बल्कि पहले से मौजूद जख्मों पर मरहम रखते। कराची के कचरे का, कराची के गंदे नालों का अगर इतना ही एहसास होता तो फिर कराची की बल्दिया को मुकम्मल तौर पर माली और इंतजामी तौर पर बाइख्तियार बनाया जाता, उसको उसी तरह फंड दिए जाते जिस तरह पंजाब को दिए जाते हैं, लाहौर को दिए जाते हैं। लेकिन कराची के खिलाफ इस्लामाबाद की अशराफिया ने, इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा से नफरत का मुजाहरा किया है। और कहा कि जी एनडीएमए को दिया जाएगा नालों की सफाई के लिए, लेकिन असल मामला ये नहीं। असल मामला ये हुआ कि जो अब सामने आ रही हैं कि अब कहा जा रहा है कि कराची को इस्लामाबाद के वफाक के हवाले किया जाए
इस्लामाबाद का हिस्सा बनाया जाए। खुद चेयरमैन एनडीए में वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके कि नालों की सफाई से इन दो कामों से मामला हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या, वो इस्टेब्लिशमेंट की जो हरकारें हैं वो सब बता चुके कि कराची को वफाक के हवाले किया जाएगा, कराची के तमाम तर मामलात वो इस्लामाबाद के हाथों में होंगे। इस्लामाबाद का मतलब पंजाब, गोया के कराची को जो कायदे तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन ने 1995 में जिस साजिश का इंकिशाफ किया था कि कराची को ग्रेटर पंजाब की सैटेलाइट स्टेट बनाने का मंसूबा तैयार किया गया है, और आज इस मंसूबे को सामने ले आया गया है कि कराची को एक सैटेलाइट स्टेट की तौर पर इस्लामाबाद से चलाया जाएगा, और इस्लामाबाद का मतलब पंजाब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और इसके लिए बाज नाम निहाद सहाफ़ी, कुछ लिखारी, कुछ ताजिर और कुछ सनतकार, बाज जो इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए हमेशा से सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि कराची को 5 साल के लिए फौज के हवाले कर दिया जाए। सवाल ये है कि अगर तमाम तर मसाइल का हल सिर्फ अगर फ़ौज के पास है, तो फ़ौज का काम सरहदों का दिफा करना है, तो अगर वो कर रही होती तो हमारा मुल्क नहीं टूटता। 72 साल से कश्मीर की बात की जा रही है, और उसके लिए माशाल्लाह हमारी इलाकों की फ़ौज भी है। तो फिर ये जो अभी कल आपने यौम इस्तेहसाल का ड्रामा किया कि साहब इस रोज़ इंडिया ने कश्मीर को अपने साथ इल्हाक कर लिया था, तो कैसे इंडिया ने कर लिया, कैसे होने दिया आपने? क्यों नहीं कश्मीर को आज़ाद करा लिया गया? सिर्फ गाने, दुहाइयों और नारों और कोसनों से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? और गुज़िश्ता 30-35 साल से, 40 साल से कराची में फ़ौज मौजूद है। 92 में तो बिल्कुल खुल के फ़ौज ने कार्रवाइयाँ की और कई साल तक फ़ौज रही, फिर उसके बाद पैरामिलिट्री। तो जो अमन व अमान जो बुनियादी फ़र्ज़ है, तो उसको तो वो अदा नहीं कर सके। कराची में कलदम तंजीमों ने, तालिबान दहशतगर्दों ने, लियारी गैंगवार जैसे सफ़ाक दरिंदा सिफत दहशतगर्दों ने बरसों तक जो दहशतगर्दी मचाई, हज़ारों की तादाद में मासूम लोगों को, शहरियों को शहीद कर दिया, जिसमें एमक्यूएम के कई अरकान असम्बली भी शामिल हैं, एमक्यूएम के बेशुमार कारकुनान भी शामिल हैं। तो फिर वो दहशतगर्दी कैसे होती रही? इसका मतलब ये है कि जो बुनियादी फरीज़ा था अमन व अमान का, शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ का, वो उसको अदा नहीं कर सके। और कर भी कैसे सकते हैं? जो GHQ का दिफा नहीं कर सके, जिस पर कब्ज़ा किया तालिबान दहशतगर्दों ने, तो फिर शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे? तो असल मामला कराची को पंजाब की सैटेलाइट स्टेट बनाना है। बरसों से वैसे तो कराची का रेवेन्यू नोच नोच कर खाया जा रहा है,
और पूरे मुल्क को पालने वाला कराची वो बुनियादी सहूलतों से महरूम कर दिया गया। तो कराची को उसका हक देने के बजाय, उसको बाइख्तियार बनाने के बजाय, उससे सब कुछ, हत्ता कि वो बल्दिया जिसकी अब कोई हैसियत नहीं रह गई, वो भी खत्म की जा रही है। वो भी अब अहले कराची से छीन कर सारा का सारा इख्तियार वो इस्लामाबाद के हवाले किया जा रहा है। आपके सामने अभी पिछले दिनों इमरान खान नियाजी ने बड़ा ऐलान किया 1200 अरब कराची के लिए। तो कराची को तो 12 रुपए भी नहीं मिले। और हमेशा से, यानी कि एमक्यूएम फर्स्ट टाइम बल्दिया में आई 88 में, 88 में एमक्यूएम ने कराची मास ट्रांजिट का मंसूबा तैयार किया, लेकिन पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट ने, इस्लामाबाद वालों ने उसको नहीं होने दिया। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। 2005 में जब एमक्यूएम की सिटी गवर्नमेंट आई और कुछ इख्तियार और फंड मिला, बड़े पैमाने पर काम होना शुरू हुए और मेट्रो और मास ट्रांजिट का बड़ा मंसूबा जापान के साथ मिलकर दोबारा से तैयार किया गया, पूरी कोशिश की गई। लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुए पंजाब की शराफिया ने नफरत और तासुब जिनकी सरिश्त में शामिल है, उन्होंने कराची को उस मेट्रो के मंसूबे को नहीं होने दिया और ले जाकर लाहौर ले गए। लाहौर को दिया गया वो मंसूबा। और कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले उन्होंने ये सब कुछ किया, कराची को नहीं होने दिया। तो ये कराची और अहले कराची के दुश्मन, सिंध के शहरी इलाकों के दुश्मन, सिंध धरती के दुश्मन, ये कराची को, सिंध को अपनी कॉलोनी बनाकर रखना चाहते हैं, उसको उनका हक नहीं देना चाहते। अब ये अहले कराची को सोचना है, सिंध के शहरी इलाकों के अवाम को सोचना है, पूरे सिंध के अवाम को सोचना है कि क्या वो सिंध के दारुल खिलाफा कराची को एक इस्लामाबाद की कॉलोनी मुकम्मल तौर पर, आइन के ड्रामे के तौर पर, क्या वो इसको कॉलोनी बनते हुए देखना चाहते हैं? उन्हें ये मंजूर है या नहीं? इसका हल खामोशी नहीं, बल्कि इसके खिलाफ हर सतह पर आवाज़ एहतिजाज बुलंद करनी होगी, इसके खिलाफ जद्दोजहद करनी होगी और अपने हक़ के लिए उठना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिए सिंध, जिए महाजिर, जिए काजी तरीक़ा अल्ताफ़ हुसैन, जिए सिंध। शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। अज़ीज़ तहरीक साथियों, मुस्तफ़ा भाई ने बड़ी तफसील से इमरान नियाज़ी की नफ़रत अंगेज़ी और शरअंगेज़ी पर रोशनी डाली है। अल्ताफ़ हुसैन भाई तो मोहब्बत के दाई हैं, इत्तेहाद के पैगंबर हैं, इत्तिफ़ाक़ के पैगंबर हैं। अल्ताफ़ भाई ने तो हमेशा बिला तफरीक ज़बान, कौम, कौमियत, मसलक, जिन्स, मज़हब, सबके बुनियादी हुकूक़ की बात की, सबके मसावी हुकूक़ की बात की। अल्ताफ़ भाई पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो मजहबी रवादारी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, अहमदी हों या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों,
الطاف بھائی نے مذہب کی بنیاد پر ان کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناانصافی کی ہر سطح پر آواز بلند کی ہے. اور الطاف بھائی واحد سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے سندھ سے شیعہ سنی تفریق کا خاتمہ کیا، اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیا، اور ایسا فروغ دیا کہ تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں، اکابرین ہوں، عوام ہوں، وہ ایک دوسرے کے پروگراموں میں بغیر کسی تردد کے شرکت کیا کرتے تھے. الطاف بھائی کی ایم کیو ایم سے پہلے تو کراچی میں شیعہ سنی فسادات عام سی بات ہوا کرتی تھی، اور الطاف بھائی نے مسلک کی بنیاد پر، تفرقے بازی کی بنیاد پر، شیعہ سنی کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، دہشت گردی کا خاتمہ کر کے انسانیت دوستی کا ثبوت دیا ہے. نفرت کی سیاست اس بے غیرت انسان کا کام ہے جو اسٹیج پر کھڑے ہو کے کراچی کے عوام کو زندہ لاشیں کہتا رہا. تو عمران نیازی، اپنی اوقات یاد رکھ اور اپنی زبان کو قابو میں رکھ. ہم بہت تحمل سے، بہت صبر سے الفاظ کا چناؤ کر کے تجھے جواب دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تہذیب یافتہ قوم ہیں، دلائل سے بات کرنا جانتے ہیں، اور جب جب قائد تحریک جناب الطاف حسن پر کوئی بھی بے شرم اور بے غیرت انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا، ہم وفا پرستوں پر لازم ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس انسان کو آئینہ دکھائیں. اور یہ آئینہ دکھانے کا سلسلہ دنیا بھر میں وفا پرستوں کی جانب سے جاری و ساری رہے گا، اور نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ سندھ دھرتی میں بھی بہت جلد اس کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، سندھ دھرتی کا ذکر آیا. آج قائد تحریک جناب الطاف حسن بھائی نے ایک تازہ ترین ٹویٹ جاری کیا ہے، جسے میں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے فوجی جرنیلوں، سندھ دھرتی ماں کے رہنے والوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی اور سندھ دھرتی کے عوام پر ظلم و بربریت کا مذموم سلسلہ بند کر دو. سندھ دھرتی کی بہادر بیٹی شازیہ چانڈیو، جو ایک نڈر، بے باک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، ان کے گھر پر گزشتہ رات فوج اور رینجرز نے چھاپا مارا. زبردستی گھر میں گھس کر جس طرح خواتین کی بے حرمتی کی، خواتین پر تشدد کیا، گھر میں توڑ پھوڑ کی، اور شازیہ چانڈیو کے علیل بھائی کو اسپتال سے اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا، یہ عمل نہ صرف انتہائی قابل مذمت ہے بلکہ سندھ کے غیور اور غیرت مند عوام کے لیے ناقابل برداشت بھی ہے. اگر قوم کی بیٹی شازیہ چانڈیو کو دوبارہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تو پھر سندھ بھر کے عوام کے احتجاج کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ غلامی سے سندھ دھرتی کی آزادی کے حصول تک جاری رہے گا. الطاف بھائی نے ساتھ ساتھ مطالبہ کیا ہے کہ شازیہ چانڈیو کے بھائی عاقب چانڈیو سمیت تمام لاپتہ سیاسی کارکنان کو فی الفور بازیاب کیا جائے. اسی تناظر میں میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ قوم کی بیٹی، سندھ دھرتی کی بیٹی شازیہ چانڈیو، ہماری بہن، ہماری بیٹی، سندھ کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے پرامن
احتجاجی مظاہرے کرتی رہی ہیں. اس کی پاداش میں ان کے بھائی عاقب چانڈیو کو اس سے پہلے بھی گرفتار کر کے کئی ماہ تک لاپتہ رکھا گیا اور ایک مرتبہ پھر انہیں اغوا کر کے لاپتہ کر دیا گیا. ہم رابطہ کمیٹی کے اراکین قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جانب سے، پوری رابطہ کمیٹی کی جانب سے، ایک ایک دنیا بھر میں بسنے والے ایک ایک وفا پرست ساتھی کی جانب سے سندھ دھرتی کی بہن بیٹی شازیہ چانڈیو کے گھر پر فوج، ISI اور رینجرز کے چھاپے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. خواتین کی بے حرمتی، خواتین سے بدتمیزی، گھر میں توڑ پھوڑ، ان سب واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. آج کے اس پلیٹ فارم سے ہم پاکستان کی فوج، ISI اور رینجرز کو براہ راست ڈائریکٹ پیغام دے رہے ہیں کہ باز آ جاؤ. اپنی حرکتوں سے، اپنے ظلم سے، اپنی بربریت سے، غیر قانونی چھاپے گرفتاریوں سے، ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال سے، پرامن سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کرنے، پرامن سیاسی کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے، پرامن سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں پابند سلاسل کرنے سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. سندھ دھرتی کے باشعور اور بغیرت باشعور اور غیرت مند بیٹے اب سندھ دھرتی کی ماں، بہن، بیٹی اور بیٹوں پر ریاستی مظالم کو کسی بھی قیمت پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اگر پاکستان کی فوج، ISI اور رینجرز نے سندھ دھرتی کے وسائل پر لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا، سندھ دھرتی پر قبضہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، سندھ دھرتی کے عوام پر ریاستی مظالم کا سلسلہ جاری رکھا، تو یاد رکھو سندھ کے غیور عوام، غیور مائیں، غیور بیٹیاں، غیور بہنیں اور غیور بھائی میدان عمل میں آ چکے ہیں اور وہ پرامن سیاسی جدوجہد کر کے ریاستی مظالم کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے کر کے دنیا بھر میں تمہاری بدعمالیوں کا ایک ایک بدعمالی کا پول کھولتے رہیں گے اور سندھ دھرتی کی آزادی کی جدوجہد آزادی کے حصول تک جاری رکھیں گے. ہم ساتھ ساتھ سندھ دھرتی کے خلاف سازشیں کرنے والے پنجاب کے دلالوں کو، جن کا تعلق چاہے سندھی بولنے والے سندھیوں سے ہو یا اردو بولنے والے سندھیوں سے ہو، جو لوگ پنجاب کے ایجنٹ بن کر، پنجاب کے دلال بن کر سندھ دھرتی کا سودا کرنے کی گھناؤنی سازشوں میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ باشعور سندھی میدان عمل میں آ چکے ہیں اور پنجاب کے اب دلالوں کو عوامی احتساب کے لیے تیار رہنا ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ سندھ دھرتی کے غیرت مند عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے، اپنی پنجاب کی دلالی سے، پنجاب کی ایجنٹی سے اور غداری کے عمل سے باز آ کر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. اگر سندھ دھرتی کا سودا کرنے کا سلسلہ، سندھ دھرتی کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے پنجاب کی ایجنٹی کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر سندھ کے غیور عوام، سندھ کے غیرت مند عوام کے
एहतिसाब के लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए और तैयार रहना होगा। अब सिंध धरती की आज़ादी की जिद्दोजहद, पुरअमन सियासी जिद्दोजहद मंजिल के हुसूल तक जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो ब्रीफिंग का इख्तिताम करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो ब्रीफिंग के इख्तिताम की तरफ जाएं, मैं इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि वो कल मौरखा 7 अगस्त को MKM की जानिब से एक हैशटैग जारी किया जा रहा है ट्विटर पर एक मुहिम के सिलसिले में, वो नाजरीन के सामने पेश करें। यह हैशटैग स्क्रीन पर आएगा। इस हैशटैग की मुहिम का सिलसिला कल बरोज जुम्मा मौरखा 7 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहेगा। और ये दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये 12 घंटे तक ये मुहिम जारी रहेगी। और ये हैशटैग होगा हैश सिंध इज नॉट कॉलोनी IK यानी इमरान खान। तमाम वफा परस्त साथी, तमाम सिंध धरती के सपूतों से हम राब्ता कमेटी के अरकान अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इस हैशटैग मुहिम का हिस्सा बनिए। इस ऐलान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस हैशटैग के हवाले से तमाम ट्वीट को न सिर्फ रीट्वीट कीजिए, लाइक कीजिए, बल्कि इस हवाले से जो भी अपनी पोस्ट करें, अपनी पोस्ट में यह हैशटैग लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि सिंध धरती के बेटों के इत्तेहाद, मोहब्बत, यगांगत का मुजाहरा पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख सके। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, जिए साईं GM सैयद, जिए सिंध, जिए सिंध, जिए सिंध, सदा जिए।